امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی فرماتے تھے۔ کسی معمولی ذات کا نام عمر فاروق اعظم نہیں ہے، بلکہ وقت کے امیر المؤمنین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا دور ہے آپ کا، شام کا وقت ہے، علاقے کا چکر لگا رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے جب شہر کی سرحد کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ پہلی بار خیمے پر نظر پڑی تھی تو سوچا جا کر کے پوچھوں تو صحیح خیمہ ہے کس کا اور اندر کون ہے۔ خیمے کے قریب گئے تو دیکھا کہ باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چہرے کے اوپر مایوسی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے آنے والے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ایک دیہاتی ہوں اور کسی کام سے امیر المؤمنین کے پاس ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، شام ہو گئی، شہر کا دروازہ بند ہو گیا تو میں نے سوچا کہ رات کو یہیں پر پڑاؤ کر لیتا ہوں، جب صبح کو عدالت لگے گی تو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے گی۔ پہچانتا نہیں تھا آنے والا سیدنا عمر فاروق اعظم کو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم جب اس سے باتیں کر رہے تھے تو خیمے کے اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خیمے کے اندر کون ہے جس کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہنے لگا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی حمل سے ہے اور میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میں مرد ہوں، میری بیوی اکیلی عورت ہے، کوئی دوسری عورت اس کے پاس نہیں کہ جو آسانی کے ساتھ بچے کی ولادت کروا دے، اور میں شہر بھی نہیں جا سکتا اس لیے کہ دروازے شہر کے بند ہو گئے ہیں، تو اب کیا کروں، پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور جا کر کے اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بیوی بھی کوئی معمولی بیوی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنی شریک حیات اپنی زوجہ محترمہ کو جا کر کے جب یہ ساری بات بتائی، اب نبی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی سبحان اللہ کہنے لگی اگر اجازت دو تو میں آپ کے ساتھ چلوں اس خاتون کی مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، سیدہ ام کلثوم جانے کے لیے تیار ہوئی۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا سامان لے لیجیے گا کھانے پینے کا اور تھوڑا سا تیل لے لیجیے گا، اور بھی کچھ جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے حوالے سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنی خاتون سے کہا، اور اپنی بیوی کو لے کر کے جب اس میدان میں پہنچے، خیمے کے اندر بیوی داخل ہوئی اور سیدنا عمر فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ آپ اس خیمے کے باہر میدان کے اندر اپنے ہاتھوں سے چولہا جلا رہے ہیں اور ان آنے والے لوگوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ اب آنے والا بھی جانتا نہ تھا کہ یہ چولہا جلانے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ہے۔ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکانے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں ہوتی ہے، خدمت خلق کرنی پڑتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی خود بخود لوگوں کے دلوں پر لوگوں کی محبتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا کے لوگ عمر فاروق اعظم کا خطبہ نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی عمر فاروق اعظم کا روب لوگوں کے دلوں پر طاری نہیں ہو گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے وقت کا امیر المؤمنین چولہا بھی جلاتا ہے، روٹیاں بھی بناتا ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا اندر سے سیدہ ام کلثوم تشریف لائی اور ارشاد فرمانے لگی امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ اپنے دوست سے کہیں کہ اس کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس بندے نے سنا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے، قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا سرکار معاف کیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں پہچان نہیں پایا آپ کو، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کے باوجود بھی اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میری ذمہ داری تھی، یہ تو میرا حق تھا کہ اس طریقے سے تیری خدمت کو انجام دیا جائے۔ عمر کی اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ یہ